بڑی مہربانی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے بات کریں گے. ابھی جعفر صاحب نے کہا کہ آپ تھوڑی سی ہیلو ہائی کر لیں, سلام دعا کر لیں, ان سے آپ کا اچھا تعارف کرا دیں. ہاں تو نیکسٹ ویک آپ آ جائیں نا, اگر نیکسٹ ویک آ جائیں تو ویڈیو کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, بالکل یہاں پر ایسا حملہ کریں کہ سب شیعہ جو ہے سہم جائیں, ٹھیک ہے نا. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, شیعوں کو ڈرا دیں آپ لوگ, ایسا حملہ کریں, پھر دیکھتے ہیں شیعوں کے پاس دفاع ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے, نہ میں مطلب اس طرح کی گفتگو کرنے کا قائل ہوں جس طرح ہم لوگ آپ سے کر لیتے ہیں, یا آپ کے علماء جو ہے تو کر لیتے ہیں, اس طرح نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ تمیز کے دائرے میں ایک طریقہ کار نہیں بھائی, اگر دلیل محکم ہو نا, دلیل اگر محکم ہو تو مخالف تو لرز جاتا ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا دلیل ہے وہ لے کے آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے. جی 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 بالکل, میں تو انشاءاللہ تعالیٰ دور حاضر کی بات کروں گا آپ سے جو بات کرنی ہے نا مجھے, میں نے ان سے حالات حاضرہ کہا تھا, میں نے کیا میں وہ حالات حاضرہ اس کو زیادہ معلوم ہے نا, وہ جواد نقوی ہے نا, اس کو حالات حاضرہ پہ پروگرام رکھتا ہے, وہ اس کو دین کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, حالات حاضرہ پہ پروگرام وہ رکھتا ہے. اسرائیل, فلسطین, ہاں رشیا, یوکرین, سب اس کو معلوم ہے. اس سے بعد ٹھیک ہے. جی 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 بالکل بالکل, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. آپ کو بڑی مہربانی, میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بہت خوشی ہے محمد حنیف بھائی, علماء دین سے بات کر کے ہم سیکھتے ہیں, ان کے سوالات سن کر ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم زیادہ تحقیق کریں, مطالعہ کریں, اور ہمارے ناظرین بھی کے لیے بھی مفید ہوتا ہے. جی دیکھیں نا, آج جو ہے تحقیق کی تو ہمارے ختم ہو گئی, اس کی وجہ سے آج ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے, اور جو ہے نا پھر ہم اپنا حساب کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طریقے سے ہم صحیح پیغام امت کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں. اگر تو آپ کا عقیدہ کیا ہے شیعوں کے متعلق محمد حنیف صاحب؟ جی جی, شیعہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں؟ جی آپ کا عقیدہ شیعوں کے متعلق کیا ہے؟ شیعہ مسلمان ہیں, اچھے مسلمان ہیں یا برے مسلمان ہیں, کیا صاحب ہے شیعوں کا؟ دیکھیں اپنا حسن صاحب, بات شیعہ ہونا, بریلوی ہونا, دیوبندی ہونا, اہل حدیث ہونا, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہونا ہے کہ ہمارے عقائد صحیح بالکل ہونا چاہیے قرآن و سنت کے مطابق. دیکھیں مثال کے طور پر میں بریلوی ہوں, میرے عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو بریلویت مجھے نہیں بچائے گی. اگر میں شیعہ ہوں اور میرے عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو شیعت مجھے نہیں بچائے گی, یا دیوبندی مجھے نہیں بچائے گی, کوئی اہل حدیث نہیں بچائے گی, سمجھے. مجھے جو میں بچوں گا تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بچوں گا. اگر میرا اس پر عمل ہے تو پھر تو میں صحیح ہوں, اور اگر میں اس سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا ہوں یا اس سے ہٹ کر میں چل رہا ہوں تو بھلے میں کچھ بھی ہو جاؤں, یا ہو جاؤں سنی ہو جاؤں, بریلوی ہو جاؤں, دیوبندی ہو جاؤں, کچھ بھی ہو جاؤں, حسن صاحب وہ کامیاب نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تین میں پورے داخل ہو جاؤ, اور جب پورے داخل ہو جاؤ تو پھر داخل ہونے کا راستہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کا ہے. بس اس پر ہمارا جی اہل بیت علیہ السلام ہے نا, وہ بھائی صحابہ ہیں یا اہل بیت علیہ السلام ہیں؟ جی اہل بیت بھائی دیکھیں صحابہ اکرام, آپ صحابہ اکرام سے صرف صحابہ اکرام نہیں لیا کریں, صحابہ اکرام میں اہل بیت بھی آئے ہیں, اور اہل بیت کے بغیر تو صحابہ اکرام کے بغیر, اہل بیت کے بغیر یہ تو دین مکمل ہوتا ہی نہیں ہے نا. ہوتا ہے حسن صاحب؟ ایک صحابی تھے ولید ابن عقبہ ایک صحابی ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں عثمان کے گورنر تھے کوفے میں. شراب پیا انہوں نے خوب, پیا, صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے, یاد ہے آپ کو؟ اور پھر کہا کہ مزید بھی پڑھا دو, مزید بھی پڑھاؤں, ٹھیک ہے نا, اور صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وہ انہوں نے نشے میں مجبوری تھی, نشہ ہو گیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, نہیں دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ ہم اس بات کو, آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا, دیکھیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کے گمان رکھنا یا اس طرح کی بات کرنا یہ صحابہ اکرام کی شان میں مناسب نہیں ہے. اس لیے ہمیں وہ چیز لینی ہے جو صحابہ اکرام میں. آپ ہمیں جو ہے نا, ہمیں خلفائے راشدین کے کارنامے جو انہوں نے دین کی خدمات کی ہیں, حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد اہل بیت اطہار کا جو اسلام میں کردار رہا ہے, جو صحابہ اکرام کے تبع تابعین کا کردار رہا ہے,
ہمیں اس پر نظر ہے. ہمیں یار یہ نہیں دیکھنی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں گے تو کوئی بھی مطلب معاملہ ہم سلجھا ہی نہیں سکیں گے. ہم نے یہ آپ چیزیں کو نہیں پتہ ہے دیکھنی ہے. محمد حنیف بھائی، جی یہ بخاری کے ایک حدیث میں آپ کو پڑھتا ہوں. یہ بخاری جی کی جی حدیث ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی صحابہ کرام کے کارنامے اور خلفائے راشدین کے کارنامے فلان فلان فلان. اب مان بھی لینا کہ ان کے کارنامے ہیں، تو یہ کتاب ہے جی بخاری. یہاں پہ ملاحظہ جی جی فرمائیے، بخاری میں بہت جلدی کے ساتھ صفحہ نمبر 544، یہ حدیث ہے 3062. یہ باب کا عنوان ٹھیک ہے ہے. ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر. اللہ تعالیٰ دین کی تقویت کرتا ہے، دین کو بے استحکام شک. پہنچاتا ہے فاجر آدمی جی کے ذریعے. اور پھر یہاں پہ حدیث ہے ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. یہ تو آپ لوگوں کے پاس ایک عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تقویت کرتا ہے کس کے ذریعے؟ فاجر فاسق کے ذریعے. اگر آپ نے کہا، اب پہلی بات ہے کہ ہم صحابہ کے کارنامے مانتے نہیں. دوسری بات ہے ہم مان بھی لیں تو اس سے صحابہ کے کیا، اگر انہوں نے دین کی خدمت بھی کیا نا. تو جب آپ کے پاس یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی تقویت کس کے ذریعے کرتا ہے؟ فاجر کے ذریعے سے، فاسق کے ذریعے کرتا ہے. جب دیکھیں تو پھر تو ان کے کارنامے کے تو پھر دیکھیں اس سے ان کی دیکھیں دینداری ثابت ایک نہیں ہوتی، بات. ان کا تقوی ثابت نہیں ہوتا. دیکھیں ٹھیک ہے نا، ہم نے تو ہم نے اتباع ہمیں جو کرنا ہے. کتابوں میں ہمیں دیکھ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ نا. کارنامے دکھانے سے کیا بالکل ہوتا ہے؟ بالکل. ہاں، نہیں صادقین کے دیکھیں ساتھ. کارنامہ تو سب سے زیادہ فاجر کا ہوگا آپ کے نزدیک. فاسق فاجر کا. ہاں ایک منٹ بات سنیں حسن صاحب. بات کارنامے سے مراد کیا ہے؟ کارنامے میں وہ چیز بھی ہیں جو عبادت میں بھی آتی ہیں. صحابہ اکرام نے یا انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت کی وہ بھی ایک کارنامہ ہے. ملک فتح کیے وہ بھی ایک کارنامہ ہے. اور جو ہے نا کفار کو مسلمان کیا یہ بھی ایک کارنامہ ہے. پوری زندگی ایک کارنامہ ہے. یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک کی زندگی آپ دیکھ لیں تو کارنامہ ہے. سمجھے؟ اس کو ہم ایک عام لفظوں میں کارنامہ کہیں گے. ایسے خوبصورت نمونے اپنی زندگی کے پیش کیے ہیں کہ جس سے آج ہم جو ہے کلمہ شریف پڑھنے کے قابل ہیں. ورنہ آپ بتائیں آج کا مسلمان، اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کا، آج کا جو مسلمان ہے اگر اس دور کا اسی طرح کا مسلمان ہوتا ہے تو دین عرب سے آگے نہیں نکل سکتا تھا. ایک بات محمد حنیف بھائی، ایک بات مجھے بتائیں، صحابی آپ بولتے کس کو ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جی صحابی ہم ان کو بولتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کو صحابی. جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. صحبت سے کیا مراد ہے؟ مثلا ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 6 مہینے، 1 سال، صحبت سے کیا مراد ہے؟ ایک منٹ ہاں آپ سمجھ لیں. جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، بھلے وہ ایک لمحے کے لیے دیکھا، ٹھیک ہے، اور ایک لمحے کے لیے دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا براہ راست دیدار کیا، وہ بھلے ایک لمحے کا کیا ہو، وہ صحابی ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک لمحے دیکھا اور پھر اس کے بعد کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ صحابی ہیں. ایک وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24 گھنٹے رہے، پوری زندگی انہوں نے گزار دی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دنیا سے چلے گئے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو وہ کہیں اور ہجرت کر گئے، ہم ان کو صحابی کہتے ہیں. تو صحابی کون سا ہے بھائی؟ ایک بات کرو نا، پوری زندگی گزار دی یا ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا؟ نہیں ایک لمحے والا بھی صحابی ہیں اور ایک لمحے والا بھی صحابی ہے. اچھا جی اچھا، تو پھر اس طرح مجھے بتائیں. دیکھیں شک کیا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھا ہو، وہ شخص صحابی کہلائے گا. وہ نہیں، ایسے تو ابو جہل نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دوسرے منافقوں نے بھی دیکھا، تو کیا وہ کیا اہل ایمان والے کہلائے؟ نہیں کہلائے. تو عزیزو، محمد حنیف صاحب فرما رہے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھے، بشرط کہ ایمان لایا ہو، مسلمان ہوا ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. اور دین انہی سے لینا ہے، دین انہی سے لینا، اتباع انہی کی کرنی ہے. صحیح ہے؟ جی ہاں. تو میں آپ کو ایک قرآن کی ایک 2 آیت سنا دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں سنائے، بالکل سنائے، میں سنوں گا. عزیزو، یہ قرآن مجید کا دل ہے، سورہ یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون. اچھا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ایک ایسی قوم کو انذار کر دیں کہ ان کے آبا بھی انذار ہوئے تھے اور وہ غافل ہیں. اگر میں کسی آیت کا غلط ترجمہ کروں تو آپ مجھے ٹونک دیجیے.
لقد حق القول على اکثرهم، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. یہ میرا کلمہ، یہ میرے علم میں یہ بات ثابت ہے ان کی اکثریت پر، ان کی اکثریت پر، کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ سورہ یاسین مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد حق القول علی اکثرہم، ان پہ تقدیر کی قلم پھر چکی ہے کہ یہ ان کی اکثریت کبھی ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کے گردنوں پر زنجیریں ڈال دی ہیں، اور ان کی زنجیر جو ہے ان کے اذقان تک، اذقان اس کو بولتے ہیں، زقن یہاں تک آتی ہیں، فہم مقمحون، یہ اس طرح باندھے گئے جیسے مجرم کو باندھا جاتا ہے اس طرح باندھے جاتے ہیں. یہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے ہم نے رکاوٹ کھڑا کر دی ہے، یہ کبھی نہیں دیکھیں گے، یعنی آنکھ سے دیکھیں گے لیکن ان کا دل حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے. وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت یہ ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو انذار کریں، معجزے دکھائیں، نصیحت کریں یا نہ کریں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی مکے میں، اور ہمیں پتہ ہے صحیح ہے، ہاں صحیح ہے، اور یہ سب مسلمان ہو گئے تھے، صحابہ بنے تھے، مکہ والا کوئی نہیں بچا تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے نا، سب مسلمان ہوئے اور سب صحابی بنے تھے، سب صحابی بنے تھے، کیونکہ سب نے رسول، ایک منٹ محمد حنیف بھائی ایک منٹ، سب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اب پاکستان میں جو بل پاس ہوا ہے نا توہین صحابہ کا، سب سے مقدمہ پہلے چلنی چاہیے قرآن مجید پر، سورہ یاسین پر. اتنی بڑی توہین صحابہ کی، اتنی بڑی توہین صحابہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ تو میرا قول ہے، میرا وعدہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن یہ سب مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ نے وعدہ بھی دیا ہے کہ یہ سب جہنمی ہوں گے، ان کے گردنوں پہ زنجیر اور یہ ہاتھ گردن پہ باندھے ہوئے، اور یہ ان کے جو اذقان ہے. ہاں اچھا یہ سب. تو آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں ہم نے دین انہی سے لینا، جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھی دیکھا نا، ایک دفعہ بھی دیکھا اور اس نے ایمان لایا، یعنی شہادتین پڑھی ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر یہ جو ہے اکثر یہ ان کی اکثریت جہنمی ہے. ہم آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ بسم اللہ. نہیں ہاں آپ سن رہے میری بات حسن صاحب، یہ جو آیت آپ جو بیان سورہ یاسین شریف کی کر رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی، سمجھ رہے نا آپ، جن پر مہر لگی تو پھر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، وہ کفار ہیں، وہ کافر ہیں. اور لیکن وہ سب مسلمان ہوئے تھے. ایک منٹ سن لیں میری بات. قرآن جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. جیسے ابو جہل تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی. نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اس کو دیکھا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا نا، تو اس پر ایسے کفاروں پر جو ہے نا مہر لگا. جو ایمان لے کر آئے، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، کوئی ایک صحابی، کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا آپ کو کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر وہ جو ہے نا کفر میں چلے گئے. ایسا نہیں ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ یہ کب ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے؟ یہ حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پانی سے رخصت ہو گئے تو وہ قبیلے جو کہ دور رہا کرتے تھے اور وہ انہوں نے سنا تو وہ مرتد ہونے لگے. تو تجھے کارنامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اس فتنے کو روکا، جو زکوٰۃ کے منکر تھے ان کو روکا. یعنی کہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی تھی نا دین کے اندر، وہ ہمارے یہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو روکا. سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ جو آیتیں سنا رہے ہیں یہ صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا فتح مکہ کے بعد. آیت کس کے لیے آیا؟ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے. فرض کریں آپ مکے میں ہیں، فرض کریں اس زمانے میں آپ مکے میں تھے نا. اب مسلمان اس زمانے میں مکے میں بہت کم تھے، مکے میں مسلمان بہت کم تھے. مکہ جو ہے مشرکین کا شہر تھا. ہاں مسلمان کو وہ ستاتے تھے اور اکثر مسلمان چھپاتے بھی تھے، مخفی کرتے تھے کم مسلمان. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اکثر ان کے ایمان نہیں لائیں گے اور یہ اکثر جہنمی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ایک طرف سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ بات سنیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں مولوی صاحب کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور یہ جہنمی. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے،
سب مسلمان ہو گئے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہے کیونکہ وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے. ایک منٹ نہیں دیکھا بھی. ایک منٹ. ہاں بالکل. وہ کیا وہ کون تھے؟ وہ منافق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے. ہاں بالکل ہمارا بھی عقیدہ. اکثرهم لقد قول حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. جی ہمارا بھی عقیدہ اکثریت. ہاں بالکل بات بالکل ختم بات. محمد حنیف بھائی میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. منافقین تھے ہمارا. بالکل صحیح فرما. آپ کی بات بالکل میں سمجھ گیا ہوں. بالکل صحیح. یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر. اچھا یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1193 ہے. 1193 یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. جی جی سننا. ایک منٹ میں حدیث جو ہے حدیث نمبر جو ہے مجھ سے کھو گیا. یہ نہیں حدیث نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ صفحہ میں نے غلط کھولا ہے. معاف کیجیے گا. میں ایک اور صفحہ کھولنا چاہیے مجھے. چلے آپ بات کر لیں پھر میں انشاءاللہ آپ میں کھل گیا. بس صفحہ مل جائے. صفحہ مل جائے. جی جی آرام سے کوئی بات نہیں. جی سر تھینک یو سر. آپ کی بڑی مہربانی. اچھا یہ حدیث ہے بھائی. یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 1152 کتاب الفضائل میں. اور یہ باب ہے کون سی باب ہے بھائی؟ یہ باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حوض ہے کوثر ہے اس کے اثبات اور اس کے صفات. یہاں پر حدیث نمبر ہے یہ 2304. یہاں پہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي کہ میرے حوض کوثر پر ایسے مرد ایسے لوگ داخل ہو جائیں گے ممن صاحبنی جو میرے ہم صحبت رہے ہیں. حتی اذا رأیتہم جب میں ان کو دیکھتا ہوں وَرُفِعُوا اِلَيَّ اور میرے جانب لائے جاتے ہیں اُخْتُلِ جُودُونِ وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. مجھ سے دور کیے جائیں گے. فَلَأَقُولَنَّ میں کہوں گا اے ربی اے میرے رب اسیحابی یہ تو میرے صحابی ہیں. فَلَيُقَالَنَّ لی اس وقت مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ سری ہے کہ رجال ممن صاحبنی صحابہ تشریف لائیں گے حوض کوثر پر. حوض کوثر سے ان کو بگایا جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابی ہیں. تو کہا جائے گا کہ تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کیا. ٹھیک ہے. تو آپ میرے بھائی محمد حنیف صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کی اتباع کریں گے. صحابہ تو وہ ہیں. کیا صحابہ کے متعلق میں نے قرآن سے آئے سورہ یاسین آپ کو سنایا. صحابہ کے متعلق یہ صحیح حدیث مسلم سے آپ کو سنایا. ہاں کہ صحابہ جو حوض کوثر سے بگائے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. نہیں یہ صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے. حدیث صحابہ کا کہہ سن لیں میری بات. صحیح فرما رہے ہیں. یہ صحابہ کے لیے آپ نے بیان کی ہے. سن لیں میری بات. یہ صحابہ کے کرام کے لیے نہیں کہی گئی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے کہی گئی ہیں کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کیا کرتے ہیں. ترک کیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ترک کیے تو ان لوگوں کو حوض کوثر سے دور کیا جائے گا. حوض کوثر سے ممن صاحبنی رجال ممن صاحبنی ایسے مرد جو میرے ہم صحبت رہے ہیں. ہم صحبتوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل. اب دیکھیں صحبت میں تو وہ منافق بھی تو رہے نا. منافق نہیں رہے. ہاں بالکل بات صحیح آپ بالکل رہے نا. دیکھیں ہم تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم منافقوں اور کافروں کی طرف اس کو ہم صحابہ کرام کے لیے نہیں کہہ سکتے. تو ایک سوال ہے آپ سے مولوی صاحب برائے کرم اس سوال کو برا نہ مانیے. سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ انہوں نے خطاب آئے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ صحابہ جو منافق تھے انہوں نے کیا دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ دیکھیں جو منافقوں نے تو کی ظاہر سی بات ہے یہ منافقوں یہ کام ہوگا نہیں جو دین میں نئی باتیں کون سی جو دین سے ٹکرا رہی ہوں گی وہ منافقوں کی طرف سے. بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ. بالکل سن لے میری بات. شیعوں اگر آپ نے دیکھیں آپ نے اتنی بہادری سے آپ نے اتنی جرأت سے ان احادیث کی تصدیق کی ہے قرآن کی تصدیق کی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں.
کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ صحابہ میں منافق تھے، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، قرآن نے ان کی مذمت کی ہے، حدیث نے ان سے مذمت کی ہے، ان سے بچنا چاہیے، منافقین سے بچنا چاہیے، ہمارا یہ دین ہی یہی ہے، بس ختم بات. بالکل منافق. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہمیں اور اچھا